السلام علیکم، ویلکم ٹو ایرم وائس چینل۔ محترم ناظرین، آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یقیناً وہ سن کر آپ حیرت انگیز طور پر سوچیں گے کہ نئی شادی شدہ زندگی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ علامان الحفیظ، یہ بالکل ایک سچا واقعہ ہے، میری کزن کے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت میری ایک کزن، اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں اور خوب ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ عنقریب ہماری کزن کی شادی آنے والی ہے۔ خوشیوں کی انتہا نہ تھی، کپڑے لینا اور سلوانا، اس کے ساتھ ساتھ رات کو بیٹھنا، کیونکہ برابر ہی ہمارے چچاؤں کے گھر تھے۔ ہم نے یہ سوچا کہ رات کو بیٹھ کر خوب جو ہے وہ ہنس بول لیں گے۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے اور عنقریب شادی کا وقت قریب آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑکے والوں نے اپنا گھر بیچ کر سب کو اپنا اپنا حصہ دے کر ایک کرائے پر فی الحال گڑھ لیا ہے، اور اس طرف جو ہے لڑکی رخصت ہو کے جائے گی۔ سب کو افسوس بھی تھا کہ اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں جائے گی، لیکن شادی کی خوشی میں کسی نے اس بات کو نوٹس ہی نہ کیا۔ بس آنن فانن میں ان لوگوں نے بھی جہاں جیسا جو گھر ملا لے لیا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کیے بغیر میرا یہ مشورہ ہے نہیں لینا چاہیے، ضرور استخارہ کروا لینا چاہیے۔ بہرحال شادی کی خوشیاں جو ہے وہ اسٹارٹ تھیں، ساتھ مائیوں ہو گئی، مائیوں میں جو ہے وہ کچھ نعت خوانی ہوئی، پیلا جوڑا پہنایا گیا، اس کے بعد پھر اس دلہن کو بارات کے لیے عنقریب سجایا گیا۔ جلد سے جلد جو ہے وہ رخصتی کر دی گئی کھانے کے بعد، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کھانے وغیرہ دیر تک کھلنا الاؤ نہیں تھے، اور جلد سے جلد جو ہے دلہن کو پھر رخصت کر دیا گیا۔ دلہن اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئی، اور لڑکے والے بھی بہت خوش تھے، لڑکی والے بھی بہت خوش تھے۔ دوسرے دن دلہن جب ہماری طرف آئی تو ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ دلہن سے ملیں گے، لیکن دلہن کا منہ جو ہے وہ کچھ مرجھایا ہوا تھا، اور منہ سے اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر رات ہوئی، دلہا لینے آیا اور دلہن پھر واپس چلی گئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور 10 دن تک جو ہے پھر ہماری اپنی کزن سے ملاقات نہیں ہوئی، اور 10 دن کے بعد جب وہ آئی تو چہرے پہ ایک عجیب سی وحشت تھی، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل۔ اس وقت بھی ہم نے کچھ نہ بولا، چپ سے تھی، جبکہ یہ وہ لڑکی تھی کہ جس محفل میں بیٹھتی تھی اس کو بغیر ہنسائے اس محفل کو چھوڑا نہیں کرتی تھی، اور ایک رونق سی لگ جاتی تھی جس محفل میں وہ آتی تھی۔ یہ مرجھایا ہوا چہرہ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے جو چہرہ اس کا اتنا مرجھا گیا ہے۔ خیر ہم نے پوچھا نہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خوشیوں میں تو سب ساتھ ہنس بول لیتے ہیں، غموں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن میرا احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر زندگی کا ایک طویل عرصہ اسکول لائف میں بچپن میں ساتھ گزرا ہوا تھا، مجھے اس کی فکر تھی، اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا مجھ سے جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ مجھے زیادہ فکر تھی، شاید اس لیے ایک رات میں سوئی اور کیا دیکھتی ہوں ایک سنسان سا گھر ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا سا جو بینگلوز میں جھولا لگتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک کپڑا اوڑھے ہوئے جو ہے وہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ یہ میں اپنا سچا خواب بیان کر رہی ہوں۔ جیسے ہی میں وہ کپڑا جو ہے اس کے منہ سے ہٹاتی ہوں تو میری چیخ نکل جاتی ہے، اور اس کپڑا کھولتے ہی ایک عجیب سی وحشت ناک شکل، ڈراؤنی، اور وہ کوئی انسانی شکل نہ تھی بلکہ کوئی جناتی شکل تھی۔ خواب میں ہی میں چیخنے چلانے لگتی ہوں اور اپنی کزن کو کہتی ہوں، یہاں میں کزن اس لیے کر رہی ہوں کہ میں کسی کا نام شو نہیں کرنا چاہتی، تو اس لیے معذرت کے ساتھ، اور جھوٹا نام میں لینا نہیں چاہتی۔ تو پھر
ہم وہاں سے جو ہے وہ میں اپنی کزن کو ہاتھ کھینچتی ہوئی کہتی ہوں نیچے چلو نیچے چلو نیچے چلو، اور ایک دم پلٹ کر دیتی ہوں تو کزن کے چہرے پر بھی عجیب سی جو ہے وہ وحشت سی ہوتی ہے، اور وہ شاید میرے ساتھ نہیں آتی، اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، میں بھاگ جاتی ہوں۔ یہی میں نے خواب میں دیکھا۔ اب مجھے عجیب سا دھڑکا ہونے لگا۔ میں نے اپنی والدہ سے اس کا ڈسکس کیا۔ امی کہنے لگیں بیٹا نہیں، کسی سے ذکر نہ کرنا، بری بات ہے، کیا پتہ کوئی وہم کرے، اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ لیکن میں نے پھر بھی جو ہے وہ سوچ میں پڑی رہی کہ ہوا کیا ہے۔ خیر پھر ایک آدھ ہفتہ گزرا، پھر وہ کزن آئی، پھر میں نے اس کا چہرہ دیکھا، عجیب سے زخم اس کے چہرے کے ہونٹ کے ارد گرد، اور اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، صاف پتہ لگ رہا تھا کترا رہی ہے، چھپا رہی ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک دو بار پوچھا، اس کے بعد میں نے جو ہے وہ فورس نہیں کیا۔ پھر میں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ عجیب سی جو ہے وہ گھر ہے، اور وہاں خود بخود جو ہے وہ دروازے ہل رہے ہیں، اور وہاں پر وہی والی کزن جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر میں سہم کر اٹھی، میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک شادی کے 1.5 ماہ بعد معلوم ہوا کہ وہ جو ہے کزن اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں کرائے کے۔ میں یہ سن کر بہت حیرت زدہ ہوئی کہ ابھی تو یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے، 11 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور یہ لوگ اپنے کرائے کا گھر چھوڑ رہے ہیں، ایسا کیا ہوا ہے؟ پھر میری کزن رکن آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ گھبرا رہا تھا اس گھر میں قدم رکھتے ہی، لیکن رات کو جب ہم سو جاتے تھے ہمارے کامن میں ایک جھولا لگا ہوا ہے، جھولے کا سن کر ایک دم سے میرا دماغ جو ہے وہ ٹھنک گیا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ کہنے لگی کہ وہ جھولا جو ہے وہ رات کو خود بخود ہلنے کی آوازیں آتی تھیں، میں اٹھ کر جیسے ہی جھانکتی تو وہ جھولا ہلنا بند کر جاتا، پھر بھی میں نے اگنور کیا، گھر والوں سے کچھ نہ کہا کہ میں نئی دلہن ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ کہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ تھوڑے دن بعد جو ہے 2-4 دن بعد میں واش روم میں نہانے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہوں پیچھے سے دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلی اپنے شوہر سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کھٹکھٹایا۔ یہی حرکت میرے شوہر کے ساتھ کئی مرتبہ ہوئی، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ اپنا گھر سمجھا اور سوچا کہ نہیں یہیں پہ دل لگائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور میری حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ عجیب سے میرے چہرے پہ ہونٹ کے ارد گرد زخم ہو گئے، میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ آئے دن جو ہے وہ باہر جھولے کے ہلنے کی آوازیں آتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے، اور میری حالت سب سے زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ شاید میں نئی دلہن تھی، جو بھی چیز ہے وہاں پر مجھے جو ہے وہ اپنے گرفت میں لینا چاہ رہی ہے، میرے کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے ایک اللہ والا سے رجوع کیا ہے، وہ کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دو، وہ پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکی، میرے شوہر سے کہا ہے لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور عنقریب تمہاری بیوی کو اپنی گرفت میں لے لے گی، اس وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہوں۔ میں نے اس سے کہا یقین کر، یعنی اس کا نام لے کے کہا کہ مجھے بھی خواب میں بار بار اسی طرح کا گھر اور ایسے جھولا ہلتے ہوئے اور دروازہ ہلتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ وہ سن کر جو ہے حیرت زدہ ہو گئی، میں بھی اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ اللہ پاک نے بس کرم کیا، وقت رہتے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے بہت رکاوٹیں آئیں گھر چھوڑنے میں، اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بیڈ سے لگ گئی، یہاں تک کہ اس کے شوہر نے کہا کہ جب تک گھر خالی نہیں ہو رہا تم اپنی امی کے ہاں رہو، امی کیا بھی وہ بیمار۔ بہرحال جیسے تیسے سر پہ پاؤں رکھ کر یہ لوگ اس گھر سے بھاگے، اور پھر جو ہے گھر سے بھاگنے کے بعد دوسرا گھر لیا اور اس میں شفٹنگ کری یہاں، پھر میری کزن کا اچھے سے علاج کروایا اس کے شوہر نے کسی اللہ والے سے، اللہ پاک نے کرم کیا، وقت رہتے ساتھ ہی جلد سے جلد اس چیز کی گرفت سے پہلے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اور نیچے والے فلور سے معلوم کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں
پر جو تھے وہ اپنا گھر جو ہے وہ کرائے پہ چڑھا کے کہیں اور رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلے مسائل پیش آتے تھے. انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے تمہاری بیوی کی جان پہ بھر آئی، تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اب اس گھر میں لوٹ کر مت آنا. یہاں پر جو ہے وہ ہم کسی کے لیے بول بھی نہیں سکتے، کسی کو کرائے پہ گھر چڑھانا ہو، کسی کی ضرورت ہے اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں. کیا کریں، اللہ پاک پہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ پاک سب کو آسانی کرے، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں خوشیاں دے، سب کی حفاظت کرے. پیارے بہن بھائیوں اور پیارے ناظرین، ایسے ہی اچھے اچھے سچے واقعات میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی، اور یقین کیجئے جتنے بھی میں نے ابھی چینل پہ واقعات ڈالے ہیں جا کے ضرور سنیے گا. سارے کے سارے واقعات جو ہے وہ سچے ہیں، میری اپنی خود کے سنے ہوئے ہیں، خاندان کے ان قریب لوگوں کے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اچھے اچھے واقعات کے لیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.